جس زمین کو نبی سے نسبت حاصل ہوگی وہ بے مثال ہو گئی. اس جیسی کوئی اور زمین ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جس پیالے کو نبی سے نسبت حاصل ہوئی، جس پیالے کو دست مصطفیٰ نے چوہا، وہ پیالہ اپنے ہم جیسوں سے بے مثال ہو گیا. اس جیسا پیالہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جس کھجوروں کی طرف آقا نے نظر فرمائی، جن کے لیے دعا کی، جن پر توجہ کی، وہ کھجوریں قلیل ہو کر اتنی کثیر ہو جاتی ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ان جیسی کھجوریں کوئی اور ہو سکتی ہیں؟ اس جیسا تھیلا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جس کی طرف ایک توجہ گئی، میں موضوع پر پہنچ چکا ہوں، جس کی طرف ایک توجہ گئی، جس زمین کو لمس حاصل ہوا وہ بے مثال ہو جاتی ہے. جس کی طرف ایک توجہ جاتی ہے وہ پیالہ بے مثال ہو جاتا ہے. جن کھجوروں کو ایک توجہ ملتی ہے، ایک نسبت ملتی ہے، وہ بے مثال ہو جاتی ہیں. جن کو ایک نسبت حاصل ہے، جن کو ایک توجہ حاصل ہے، وہ بے مثال ہو جاتے ہیں. ارے ان ذاتوں کا کمال دیکھیے، ان ذاتوں کا انداز دیکھیے، ان ذاتوں کی رفت کو دیکھیے، ان کی بے مثلیت کو دیکھیے، جو ہر وقت میرے آقا کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں، ہر وقت میرے آقا کے دل میں رہتے ہیں، ہر وقت میری آقا کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. ایک کو مولا حسن کہا جاتا ہے، ایک کو مولا حسین کہا جاتا ہے. ایک نسبت مل گئی تو بے مثال ہو گئے، ایک توجہ ملی بے مثال ہو گئے. اللہ اکبر. وہ مولا حسن اور وہ مولا حسین جو ہر وقت میری آقا کی توجہ میں رہتے تھے، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان کی مثل کہاں سے آ سکتی ہے جو ہر وقت میری آقا کی توجہ کا مرکز رہتے تھے؟ اللہ اکبر. مولا حسن کو خود کھلایا رسول نے. نسبتوں کو دیکھیے، مولا حسن کو خود کھلایا رسول نے، مولا حسن کو خود پلایا رسول نے، مولا حسن کو خود لکھایا رسول نے، مولا حسن کو خود سکھایا رسول نے، روتے حسن کو خود بہلایا رسول نے، مولا حسن کو خود سلایا رسول نے، حب خدا کے سانچے میں ڈھالا رسول نے. قسم خدا اٹھاتا ہے جس سینہ پاک کی، قسم خدا اٹھاتا ہے جس سینہ پاک کی، مولا حسن کو اس پہ چڑھایا رسول نے. کتنی نسبتیں ہیں. ایک نسبت ملی تو وہ اپنے ہم جیسوں میں بے مثال ہو گئے، اور جن کو بے شمار نسبتیں حاصل ہیں ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اب یہاں پر جس کو ایک نسبت ملے وہ بھی بے مثال، اور جس کو بے شمار نسبتیں ملیں وہ بھی بے مثال. توجہ کیجئے گا، آخری نقطہ بیان کرنے لگا ہوں. جس کو ایک نسبت ملی وہ بھی بے مثال ہو گیا، جس کو بہت سی نسبتیں ملی وہ بھی بے مثال ہو گیا. تو دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بے مثل لیکن نسبت ایک ملی، توجہ ایک ملی. یہ بھی بے مثل لیکن توجہ بے شمار ملی. ٹھیک ہے، توجہ بے شمار ملی، نسبتیں بے شمار ملی. یہ بھی بے مثل، یہ بھی بے مثل. تو دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ اگر دونوں کو صرف بے مثلیت کا حقدار کہہ دیا جائے تو یہ انصاف نہیں ہوگا، یہ انصاف نہیں ہوگا. بے مثل یہ بھی ہے، بے مثل یہ بھی ہے، بے مثلیت کا حقدار یہ بھی ہے، بے مثلیت کا حقدار یہ بھی ہے، لیکن توجہ اس طرف زیادہ ہے. تو پھر نام کوئی الگ دینا پڑے گا، مقام کوئی الگ دینا پڑے گا. جس کو ایک توجہ حاصل ہوئی وہ بے مثلیت کا حقدار ہے، جسے بے شمار نسبتیں حاصل ہیں وہ بے مثلیت کا سردار ہے. اب آپ کہیں گے سردار اور حقدار میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سردار اور حقدار میں فرق دیکھیے. حقدار وہ ہوتا ہے جو صرف خود بے مثل ہوتا ہے، حقدار وہ ہوتا ہے جو صرف خود بے مثل ہوتا ہے. سردار وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی بے مثل کر دیتا ہے. حقدار وہ ہوتا ہے جسے ایک جہت میں بے مثلیت حاصل ہو، جسے ایک نسبت حاصل ہو، جسے ایک توجہ حاصل ہوئی وہ ہو گیا حقدار، لیکن جسے بے شمار نسبتیں حاصل ہیں وہ ہو گیا سردار.